تو مذاق بن گیا ہے دین۔ پچھلی دفعہ جب انہوں نے کہا ہم نے اچھا رات عجیب بات ہے کہ جی ہمارے پاس 10 شہادتیں ہیں 12 شہادتیں ہیں، لیکن بیٹھے رہے جب تک عرب نے اعلان نہیں کیا تب تک شہادتیں رکھ کے بیٹھے۔ اگر آپ کے پاس شہادتیں ہیں تو عرب اعلان کرے نہ کرے، آپ کے پاس شہادتیں آپ اعلان کر دیں، تب تک خاموش بیٹھ رہے۔ جب اطلاع آ گئی کہ عرب نے اعلان کر دیا ہے کہ عید ہوگی تو پھر انہوں نے کہا ہماری شہادتیں بھی ٹھیک ہیں، عید ہوگی۔ تو اگر شہادتیں تھیں تو عرب کا انتظار کیوں تھا؟ تو اس بات سے ڈرتے رہے کہ ایسا نہ ہو کہ وہاں نظر نہ آئے اور ہم کہہ دیں کہ نظر آ گیا۔ اللہ کی مرضی، بات یا شہرت کی یا چند سکوں کی ہے۔ مسلمانوں کو ایک دن پہلے روزہ رکھانا بھی حرام ہے اور ایک دن پہلے افطار کرانا بھی حرام ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر شبہ ہو جائے، بادل ہے، چاند نظر نہیں آیا، اور یہ شبہ ہو جائے کہ شاید شعبان کی 29 تھی، شعبان ختم ہوا یا نہیں، تو شبہ میں روزہ نہ رکھا جائے۔ بے شک بعد میں تصدیق ہو جائے کہ جناب نہیں اس دن چاند ہو گیا تھا، روزہ تو ہمارا ضائع کو تو ضائع نہیں ہوتا، رمضان کے بعد قضا کر لیں، لیکن شبہ کی حالت میں روزہ نہ رکھا جائے۔ پھر فرمایا صوموا لرؤیتکم وافطروا لرؤیتکم۔ رؤیت کہتے ہیں آنکھ سے دیکھنے کو۔ ہماری یہ ہلال کمیٹی والے بھی بڑی بڑی وہ تھرڈولائٹ مشینیں لگائے بیٹھے ہوتے ہیں، تھرڈولائٹ سے دیکھنے کے ہم مکلف نہیں، چاند کو آنکھ سے نظر آنا چاہیے۔ یہ چاند دیکھنے کا طریقہ نہیں کہ کسی کو جہاز پہ بٹھا کر 35-40 ہزار فٹ بلندی پہ لے جائیں، اوپر سے دوربین لگا کہ شاید وہاں سے تو نظر آ جائے۔ ہم تو اس کے مکلف ہیں جو یہاں زمین پر کھڑے ہو کر نظر آئے، کیونکہ بلندی پہ تو ہم نے کئی دفعہ یہ سفر کرتے ہوئے تماشا دیکھا ہے کہ نیچے رات چھا رہی ہے، اوپر جہاز میں جہاں بیٹھے ہیں وہاں سے سورج نظر آ رہا ہے، نیچے لائٹیں جل رہی ہیں، اندھیرا ہے، شہروں کی لائٹیں جل رہی ہیں، اوپر ہم جہاز میں جو ہے ہمیں سورج نظر آ رہا ہے۔ تو یہ مسئلہ پیدا ہوا تھا کہ اگر روزے سے ہوں اور جہاز میں اس بلندی پہ ہیں اور سورج نظر آ رہا ہے تو وہ کیا کرے؟ نیچے تو اندھیرا ہو گیا، اوپر سورج نظر آ رہا ہے۔ تو فقہا نے پھر یہ فیصلہ دیا کہ جس زمین پر آپ ہیں اس کا حکم آپ پر لاگو ہوتا ہے۔ اگر نیچے مغرب ہو گئی ہے، سورج نظر آتا رہے، وہ جہاز سے آ رہا ہے، آپ روزہ افطار کر دیں۔ جس زمین پر آپ ہیں اس کا حکم آپ پر لاگو ہو۔ تو اسی طرح جس زمین پر کوئی ہے وہاں سے اپنی آنکھ سے چاند کو دیکھے اور شہادت دے۔ یہ مشینوں سے اور تھرڈولائٹ سے اور دوربینوں سے دیکھنے کی بات نہیں ہے۔ صوموا لرؤیتکم، چاند کو دیکھ کر روزہ رکھو۔ افطروا لرؤیتکم او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اپنی نگاہ سے، آنکھوں سے چاند کو دیکھ کر افطار کرو۔ اب 2 بندے دیکھ لیتے ہیں، 4 دیکھ لیتے ہیں، 10 دیکھ۔ پھر یہ بھی عجیب بات ہے کہ انہوں نے ایک دن پہلے روزہ رکھا، جی 3-4 مرد ہیں، 1 عورت گواہ ہے۔ بھئی جس گاؤں میں، جس قریے میں، جس محلے میں نظر آیا وہاں یہ 4 مرد اور 1 عورت ہی تھی، یا 3 مرد اور 1 اور مخلوق نہیں تھی، اور کسی کو کیوں نظر نہیں آیا؟ جب چاند نکلتا ہے تو پھر ایک آدھ کو نظر کیوں آتا ہے، باقیوں کو کیوں نظر نہیں آتا؟ تو ہماری حالت بڑی افسوسناک ہے کہ ہم نے دین کو بھی دنیا کے حصول کا سبب بنا لیا۔ اللہ ہمیں معاف کرے۔ تو لگتا ہے کہ انشاءاللہ کل تو عید الفطر ہوگی۔ اب بڑا صبر کر لیا جنہوں نے آج روزہ رکھ لیا، ورنہ یہاں پنجاب میں بھی بعض لوگ کہہ رہے تھے کہ ایک لوگ روزہ تو ہم سے ضائع ہو گیا، اب صبح عید کرنی چاہیے۔ کرو بھائی، دنیا کر رہی ہے، تم بھی کر کے دیکھ لو۔ تو عبادات کا مقصد حصول رضائے باری تھا، خانہ پوری نہیں کہ ٹوٹل پورا کرنا ہے۔ تو آج کل تو ٹوٹل پورے کیے جا رہے ہیں، اللہ معاف کرے۔ تو اب تو موجودہ سائنس اور آلات اور اتنی چیزیں آ گئی ہیں کہ وہ چاند سورج کی گردش کو وقت سے پہلے کمپیوٹر پہ انہوں نے شمار کیا ہوا ہوتا ہے۔
تو موسمیات والے بھی غالباً کہہ رہے تھے کہ چاند کی عمر 52 منٹ ہوگی، تو 25 منٹ اگر ہو تو بھی نظر آ جاتا ہے، تو 52 تو بہت زیادہ ہے۔ امید غالب ہے کہ آج چاند نظر آ جائے گا۔ اللہ پاک آپ سب کو، سب کا اعتکاف قبول فرمایا، اذکار کی برکت قبول فرمایا، اور عید مبارک بھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔